مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے، آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ انتہائی قابل قدر قابل عزت حاضرین و سامعین، اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو قبول کرنے والوں کے لیے ایک شرط رکھی ہے اور وہ اپنے نبی سے کہلوائی ہے، محبوب ان سے کہہ دو کہ وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، اسلام کے اس وثیقے پہ جنہوں نے سائن کر دیے، دستخط کر دیے، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، جو اس دائرے کے اندر داخل ہو گئے، ان کے لیے ایک امتحان ہے۔ یا اللہ کون سا امتحان؟ فرمایا ہے میرے محبوب ان سے فرما دو، کل ان سے کہہ دو، اللہ کہلوا رہا ہے، نبی کہہ رہا ہے، یا اللہ کیا کہہ دوں؟ فرمایا کل کہہ دو، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن تردونها۔ فرمایا یہ 8 چیزیں جن کے بغیر بندے کی زندگی مکمل نہیں ہوتی، ان کو ایک پلڑے میں رکھ دو۔ دوسرے پلڑے میں یا اللہ کیا رکھے؟ فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ دوسرے پلڑے میں اللہ کے رسول کی محبت اور رسول کے حکم پر جہاد۔ فرمایا ان 8 چیزوں سے بڑھ کر ان 3 چیزوں سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ماں باپ سے پیار نہ کرو، ماں باپ ضروری۔ یہ نہیں فرمایا اولاد سے پیار نہ کرو، وہ بھی ضروری۔ یہ نہیں فرمایا بھائیوں سے پیار نہ کرو، وہ بھی ضروری۔ یہ نہیں فرمایا ازواج سے، خامند بیوی سے، بیوی خامند سے پیار نہ کرے، وہ بھی زندگی کے لیے ضروری۔ یہ نہیں فرمایا تجارت نہ کرو، وہ بھی ضروری۔ یہ نہیں فرمایا کہ دکان پہ نہ جاؤ، وہ بھی ضروری۔ یہ نہیں فرمایا کہ گھر نہ بناؤ، وہ بھی ضروری۔ پر جتنے یہ ضروری چیزیں ہیں ان سے پیار ضرور کرو، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے پیار سے
اس پیار کو بڑھنا نہیں چاہیے۔ جہاں اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے رسول کا حکم آ جائے، دین اسلام کے لیے جہاد آ جائے، ان تین چیزوں کے لیے ماں باپ بھی قربان کرنے پڑ جائیں، آبا و اجداد، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیوی، بیوی کے لیے خامد، اور اپنی تجارت، اپنا مال اور اپنا مکان، یہ 8 چیزیں رب نے گنوائی۔ فرمایا ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن تردونها، ان 8 چیزوں سے بڑھ کے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ اگر نہ ہو سکی تو فتربصوا، پھر انتظار کرو حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ یا اللہ کسی نے یہ عملی مثال کر کے دکھائی یا نہیں؟ فرمایا ہاں ہاں، یا ایھا الذین آمنوا کے اولین مخاطبین، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس کی تفسیر کرنے والے، عملی تفسیر پیش کرنے والے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جب ہجرتیں کی دین کے لیے، بدر میں گئے دین کے لیے، احد میں گئے دین کے لیے، خندق میں گئے دین کے لیے، تبوک میں گئے دین کے لیے، اپنا سب کچھ دین کے لیے لٹا دیا، تو اللہ نے فرما دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان 8 چیزوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں قربان کر دیا۔ یا اللہ ان کو کیا ملا؟ فرمایا وہ جنتی ہیں۔ یا اللہ جو اب یہ 8 چیزیں قربان کر دیں وہ جنتی۔ یا اللہ جو جنت کا سردار ہے وہ تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا تھا جب بدر ہوئی، جو جنت کا سردار ہے وہ تو اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا جب احد ہوئی، جو جنت کا سردار ہے وہ تو اس وقت دودھ پیتا بچہ تھا جب خندق اور خیبر ہوئی، اور جب دیگر جنگیں ہوئی۔ یا اللہ وہ تو چھوٹے تھے۔ فرمایا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں امام علی مقام امام حسین کو ایک سفر مکہ و مدینہ سے کربلا تک والا ایسا کرا دوں گا کہ یہ قرآن کی آیت کی عملی تفسیر امام حسین میدان کرب و بلا میں اپنے عمل سے پیش کر دیں گے، اور ثابت کر دیں گے کہ وہ بدر میں جو شامل ہوئے وہ جنتی، احد میں جو شامل ہوئے وہ جنتی، خندق خیبر میں جو شامل ہوئے جنتی۔ جس نے ایک سفر میں یہ سارا کچھ رب کی بارگاہ میں لٹا دیا وہ صرف جنتی نہیں بلکہ وہ جنت کا مالک کو وارث بن گیا۔ حضرات محترم امام علی مقام نے جو ہجرت کی مکہ مدینے سے لے کر کربلا تک، وہ ہجرت بھی بڑی عجیب ہے، اور میدان کرب و بلا میں جب آئے اپنے اعوان و انصار کو لے کر جو آپ کی خدمت کے لیے ساتھ آئے تھے، حضرات محترم یہ سارے کے سارے 72 بنتے ہیں، ان 72 میں سے 18 بندے آل رسول کے خانوادے کے ہیں، باقی ان 72 میں سے 18 نکالو، جو باقی بچتے ہیں یا وہ صحابہ تھے یا صحابہ کی آل اولاد تھی۔ ابھی تو مدینے والوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ امام حسین کو رستے میں جنگ کرنی پڑ جائے گی۔ مدینے والے تو یہ سمجھتے تھے کہ کوفے والوں نے 1400 جو خط لکھے امام حسین کو، اور ان خطوں میں لکھا کہ ہمارا کوئی امام نہیں، ہم آپ کو اپنا امام بنانا چاہتے ہیں، تو ان کی دعوت پہ امام علی مقام گئے۔ اگر مکے اور مدینے والوں کو پتہ چل جاتا کہ رستے میں کربلا آئے گی، امام حسین کو ذبح کیا جائے گا، تو نہ مدینے میں کوئی پیچھے بچ جاتا نہ مکے میں کوئی پیچھے بچتا، بلکہ سارا عرب حسین کے ساتھ چل پڑتا۔ لیکن کسی کو پتہ کوئی نہیں تھا۔ حضرات محترم امام علی مقام یہ سفر کرتے جب میدان کرب و بلا کے اندر پہنچے، جیسے میں عرض کرتا چلا آ رہا ہوں، سب سے پہلے تو سفر کی تھکاوٹ، مسافر غریب الوطنی، یہ بہت بڑی تھکاوٹ، سفر کی تھکاوٹ، پھر آل اولاد کو ساتھ لے کے گئے۔ پھر سب سے پہلے جب میدان کربلا میں یزیدی لشکر سامنے آیا، انہوں نے مقابلے کیے، تو سب سے پہلے اعوان و انصار ایک ایک کر کے شہید ہوئے۔ حضرات محترم جب اعوان و انصار
جان نثار آپ کے ایک ایک کر کے سارے شہید ہو گئے۔ پھر آل رسول کے خانوادے کی باری آئی، سب سے پہلے امام مسلم کے بیٹوں نے قربانی پیش کی، پھر مولا علی کے بھائی حضرت عقیل کی اولاد نے ایک ایک کر کے امام حسین کے قدموں پہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ پھر حضرت عقیل کی اولاد کے بعد مولا کائنات مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں نے ایک ایک کر کے امام حسین پہ اپنی جان نچھاور کی، جن میں جعفر بن علی، جن میں ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، یہ بیٹے علی کی ہیں، لیکن علی نے اپنے بیٹوں کے نام صحابہ کی محبت میں خلفائے ثلاثہ کے نام پہ رکھے ہیں۔ ابو بکر بیٹا علی کا ہے، نام ابو بکر ہے، ابو بکر کی محبت میں۔ عمر بیٹا علی کا ہے لیکن نام عمر ہے، علی کی حضرت عمر کی محبت میں۔ عثمان بیٹا علی کا ہے لیکن علی نے نام رکھا عثمان، حضرت عثمان غنی کی محبت میں۔ جب یہ شہید ہو گئے پھر امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے وہ شہید ہوئے ایک ایک کر کے۔ پہلے حضرت عبداللہ شہید ہوئے، پھر حضرت قاسم بن حسن شہید ہوئے، ان کی شہادت کے بعد پھر ابو بکر بن حسن، پھر حضرت عمر بن حسن، یہ حسن کے بیٹے ہیں، نام ہے ابو بکر اور عمر۔ اور امام حسن نے بھی اپنے بیٹوں کے نام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نام پہ رکھ دیے۔ انہوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ حضرات محترم، جب خانوادہ رسالت کا ایک ایک فرد آپ پہ قربان ہو چکا، آپ اندازہ لگائیں وہ منظر کتنا عجیب ہے۔ حضرات محترم 70 لاشیں پڑی ہیں اور ایک سیدہ کا لال فاطمہ الزہرا کے دل کا ٹکڑا، ایک امام حسین ان لاشوں کا ڈھونے والا ایک ایک لاش کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے لائے اور ان لاشوں کی صفوں میں آپ رکھتے گئے، لیکن حرف شکایت زبان پر نہیں لائے۔ اگر دعا کی تو یہی کی، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا۔ یا الہ العالمین، میں نے اپنے دادا ابراہیم خلیل اللہ ان کی سنت کو کربلا میں زندہ کیا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے نوجوان بیٹے کی گردن پہ تیری رضا کے لیے خود جب چھری رکھی تو آنکھوں پہ پٹی باندھ لی۔ یا الہ العالمین، میں ابراہیم کی یہ قربانی اسماعیل بچ گئے اور ان کی جگہ دمبا ذبح ہو گیا، پر یا اللہ آج قاسم کی جگہ دمبا نہیں آئے گا مجھے پتا ہے، آج علی اصغر کی جگہ دمبا نہیں آئے گا مجھے پتا ہے، کیونکہ جو ادھار چلا آ رہا ہے حضرت عبداللہ کی صورت میں، کیونکہ میرے پیغمبر نے فرمایا میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، ایک ذبیح حضرت اسماعیل اور دوسرے ذبیح حضرت عبداللہ، کیونکہ حضرت عبد المطلب نے جو منت مانی تھی حضرت عبداللہ کو قربان کرنے کی، جب حضرت عبداللہ نوجوان آپ جوان ہو گئے تو ان کے بدلے میں 100 اونٹ ذبح کر کے تقسیم کر دیے، وہ بچ گئے، قربانی وہ بھی ادھار، قربانی وہ بھی ادھار۔ حسین عرض کرتے ہیں مالکہ مجھے پتہ ہے آج ادھار چکانے کربلا میں حسین آیا ہے۔ مجاہدین ایک ایک کر کے فی سبیل اللہ کے راستے میں نواسہ رسول پر نثار ہو گئے، لیکن لشکر اعداء میں اب بھی ہزاروں کی تعداد میں ترکش لگائے، کمانے چڑھائے، ہاتھوں میں شیر و سنان لیے، فرزند رسول کے خون کے پیاسے اب بھی انتظار میں ہیں، موجود ہیں۔ حضرات محترم آپ اندازہ لگائیں، ریحان رسول، ریحان کا معنی ہوتا ہے پھول، میرے نبی کا پھول آپ سونگتے تھے اور فرماتے تھے یہ میرا پھول ہے، اس لیے حسین کا ایک لقب ہے ریحان رسول۔ ریحان رسول، راکب دوش رسول، جگر پارائے بطول، سیدنا امام حسین کے جان غسل غموں دو کا تصور کیجئے، غریب الوطنی ایک طرف ہے، مسافری کا عالم ایک طرف ہے، دل شکن مناظر ایک طرف ہے، بھوک اور پیاس کا غلبہ ایک طرف ہے، اور حضرات محترم عزیزوں کے فراق کا صدمہ، جان نثاروں، قرابت داروں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں،
بیٹوں کی بے کفن اور بے دفن مقدس لاشیں دھوپ میں پڑی کملا رہی ہیں، لیکن حرف شکایت امام علی مقام زبان پر نہیں لا رہے۔ حضرات محترم اسی عالم میں جب امام علی مقام خیمے کے اندر گئے، حضرت علی اصغر یہ 70 لاشیں باہر پڑی ہیں جو حسین نے خود اپنے کندھے پہ ڈھوئی ہیں، 70 لاشیں باہر پڑی ہیں۔ 70 لاشیں رکھنے کے بعد حسین اپنے خیمے میں گئے تو کیا دیکھا؟ حضرت علی اصغر کی ماں سیدہ رباب عرض کرتی ہیں کہ اے میرے سرتاج، یہ جو ہمارا مقابلہ کر رہے ہیں کم از کم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ ہمارے نبی کا پڑھتے ہیں، بڑے سے بڑا کافر، سخت دل پتھر دل کافر بھی جب بچے سامنے آتے ہیں تو بچوں پہ ہر ایک کو رحم آ جاتا ہے۔ ہم تو گزارا کر رہے ہیں، آج تیسرا دن ہے، شدت کی گرمی ہے، کربلا کا صحرا تپ تپ کے تندور بنا ہوا ہے، آسمان انگارے برسا رہا ہے، زمین شعلے اگل رہی ہے اور ریت تپ تپ کے آگ کا نظارہ پیش کر رہی ہے، ہماری زبانیں حلق سے لگ گئی ہیں اور حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں۔ تیسرا دن ہے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے میرا دودھ خشک ہو گیا۔ یہ 6 ماہ کا علی اصغر ہے، اس کو ان کے سامنے لے جاؤ، کیونکہ بچوں پہ تو کافروں کو، ظالموں کو، سنگ دلوں کو بھی رحم آ جاتا ہے۔ اس بچے کی سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، یہ سانس ٹوٹنے کا منظر جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ہو سکتا ہے کہ اس کے حلق میں 2 قطرے پانی کے ٹپکا دیں۔ حضرات محترم امام علی مقام امام حسین نے حضرت سیدہ رباب کے کہنے پہ 6 ماہ کے علی اصغر کو لیا، یزیدی لشکر کے سامنے آئے، لشکریوں کو کہتے ہیں تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، یہ تو 6 ماہ کا بچہ ہے، اس نے تو کسی کو انگلی تک نہیں لگائی، اس نے تو اپنی تیوری پہ بل تک نہیں چڑھایا، اس نے تو کسی کے ساتھ بات تک نہیں کی، اس کے ساتھ تو تمہاری دشمنی نہیں ہے۔ اگر مجھ پہ اعتبار نہیں ہے کہ میں پانی نہ پی لوں، پیالے میں مجھے پانی نہ دو، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے چند قطرے میرے اس ننھے پھول کے گردن میں ٹپکا دو، اس کے گلے میں ٹپکا دو، ان پھول سے رخساروں کے کملان کو دیکھو، گہوارے سے میدان میں چلے آنے کو دیکھو، ان سوکھے ہوئے ہونٹوں کے مرجھانے کو دیکھو، غشانے کو اور سانس الٹ جانے کو دیکھو۔ جب امام نے اس ننھے علی اصغر کو سامنے کیا، میں تو کہتا ہوں پیاس کی شدت نہیں تھی، علی میری محبت یہ کہتی ہے، میرا وجد یہ کہتا ہے، علی اصغر کو پیاس کی شدت نہیں تھی، علی اصغر کو اپنے بھائی علی اکبر کے پاس پہنچنے کے لیے شہادت کا جام پینے کی پیاس تھی، اور علی اصغر اسی شدت پیاس کو، شہادت کی شدت پیاس کو لے کے جب دشمن کے سامنے آئے، امام علی مقام نے ثابت کر دیا ہے کائنات والو، یہ کائنات جب حسین کی تاریخ لکھے گی، 19 سالہ قاسم 18 سالہ علی اکبر سے لے کر حسین کے خانوادے میں 6 مہینے کا مجاہد بھی ساری کائنات کو جب ڈالنا پڑے گا اور کفر تھر تھر را جائے گا، یزیدیت کی صفوں میں زلزلہ بپا کر دے گا، گویا وہ ننھا سا وجود کہہ رہا ہے میرا جسم تو بڑا نہیں، لیکن میں اپنے ننھے سے جسم سے چھوٹی سی قربانی سے ایسی قربانی دے جاؤں گا کہ قیامت تک یزیدیت کو ندامت اٹھانی پڑے گی، شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ حضرات محترم جب علی اصغر جیسے ننھے جیسے وہ پھول جو ابھی کلی ہے، پھول بن کے کھلا نہیں، 6 ماہ کا علی اصغر جب سامنے کیا تو کیا ہوا؟ ایک بہت بدبخت اور شکی بندہ حرملہ بن کاہل اسدی، اس نے نشانہ باندھ کے تیر مارا، وہ تیر ہوا کو چیرتا ہوا سیدھا حضرت علی اصغر جو کہ امام علی مقام کے بازوؤں پر تھے، علی اصغر کے حلق میں پیوست ہو گیا، ایک خون کا فوارہ نکلا،
تیر ننھے علی اصغر کے ننھے سے گلے کو چیرتا ہوا امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ امام علی مقام نے وہ تیر کھینچا، خون کا فوارہ نکلا، وہ فوارہ خون کا اپنے چلو پہ لیا، چلو پہ لے کے آسمان کی طرف بلند کیا، عرض کیا میرے مولا شکوہ کوئی نہیں ہے، شکایت کوئی نہیں ہے، لیکن دعا کرتا ہوں اللہم انی اشہدک علی ہؤلاء القوم، یا اللہ حسین تجھے ان یزیدیوں کے ظلم پر گواہ بناتا ہے، اے میرے مالک ان ظالموں کے ظلم پر تو گواہ ہو جا۔ امام علی مقام نے وہ ننھا شہید، وہ مجاہد، اس کی لاش کو بھی دیگر لاشوں کے ساتھ جب لٹایا، خیمے کی اوٹ سے جب جو جھڑوکوں سے دیکھ رہی تھی بی بی، وہ تڑپ اٹھی کہ واہ میرے مالکہ، یہ یزیدی کلمہ بھی ہمارے نبی کا پڑھتے ہیں، اور انہوں نے اس چھوٹے سے بچے پہ بھی رحم نہیں کیا۔ وہ دیکھ دست امامت پہ شیر خار کی لاش، وہ دیکھ پھر بھی کہیں ڈگمگائے نہ قدم، اور اے زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا، بے زباں اصغر تیری گودی میں کیسے سو گیا۔ 70 لاشیں تھیں اب 71 بن گئیں، اب پیچھے کوئی نہیں بچا۔ امام علی مقام اپنے دل میں فیصلہ کرتے ہیں کہ اب میں جاتا ہوں یزیدی لشکر کے سامنے، اس نیت سے اپنے خیمے کے اندر جب آئے، حضرات محترم کون امام؟ راکب دوش رسول امام حسین نور دیدہ بطول، لخت دل علی المرتضی، راحت جان حسن مجتبی، جنت کے جوانوں کے سردار، عاشقوں کے قافلے کے سالار، آل رسول کی آنکھ کے تارے، ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے، پیکر صبر و رضا، شہید دشت کربلا، مومنوں کے دل کے چین، سیدنا امام حسین علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ اس نیت سے جب خیمے کے اندر آئے تو کیا منظر دیکھا؟ خیمے کے اندر وہ بیمار کربلا جس کی عمر 24 ایئر، 24 سال کا وہ نوجوان جس کو شدت کا بخار اور بخار میں بے ہوش پڑا تھا، اتنے دنوں سے سفر کی تکان الگ اور صدمے اور غم الگ، اور کربلا کا منظر دیکھ کے پریشانی الگ، اور اتنے دنوں سے بیماری الگ، اور اتنے دنوں سے بخار انتہا کا۔ جب امام خیمے کے اندر داخل ہوئے، حضرت امام زین العابدین کھڑے ہو کے ہاتھ میں نیزہ پکڑے باہر جانے کے لیے تیار ہیں۔ بیٹا یہ کیا کرنے لگے ہو؟ ابا جی آپ کے قدموں پہ علی اکبر قربان ہو گیا، علی اصغر قربان ہو گیا، میں پیچھے رہ گیا تو قیامت کے دن مولا کائنات مولا علی کو کیا منہ دکھاؤں گا، سیدہ فاطمہ الزہرا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ سارے قربان ہو گئے، میں پیچھے کیوں بچ کے رہ جاؤں؟ حضرات محترم شدت کے بخار کی وجہ سے اتنی کمزوری ہے کہ امام زین العابدین سے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ آپ جب کھڑے ہوئے تو جسم کانپ رہا ہے۔ امام علی مقام امام حسین نے فرمایا اے میرے بیٹے مجھ پہ رحم کر، میرا ننھا 6 ماہ کا علی اصغر بھی شہیدوں میں، 18 سالہ علی اکبر بھی شہیدوں میں، 19 سالہ قاسم بھی شہیدوں میں، اب آل رسول سیدہ فاطمہ الزہرا کی نسل تجھ سے چلے گی اور تو پیچھے بچا کوئی نہیں۔ یہ جان گسل بیبیاں، یہ غم و اندو سے یہ گھری ہوئی یہ بیبیاں، یہ جن کے دل بھی خون کے آنسو رو رہے ہیں اور جن کی آنکھوں سے آنسو موتی کی صورت میں ٹپک رہے ہیں، ان کو اپنے وطن تک پہنچانا اور ان کو اپنے وطن پہنچا کے اپنے نانا جان کی بارگاہ میں حسین کا سلام بھی عرض کرنا اور کہنا کہ اے نانا جان، آپ کے دین کو بچانے کے لیے حسین سے جو رب نے قربانی مانگی، حسین نے علی اکبر 18 سالہ بھی پیچھے نہیں چھوڑا، 6 ماہ کا علی اصغر بھی نہیں چھوڑا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حسین کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ حضرات محترم، امام علی مقام نے
امام زین العابدین کو بستر علالت پہ لٹا دیا، بیمار تھے، فرمایا تم ریسٹ کرو، آرام کرو، اب میں جاتا ہوں۔ امام علی مقام جب تیاری پکڑنے لگے، بیویوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔